بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم إنك على كل شيء قدير. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. اچھا جی، تو یہ تقریباً آخری حصے پہ آ گئے ہیں. اس کو شروع کر دیا تھا لیکن اس کو دوبارہ سے یہاں سے کرتے ہیں کیونکہ یاد نہیں کیا کہا تھا. اسی طرح انقلاب کی اصطلاح کی اصل کو بھی واضح کیا جائے کہ اس کے اسلامی علمیات میں کہاں موجود ہے. ہم نے تو اس کو کئی بار واضح کیا ہے. اسلامی انقلاب کا جو پہلا شمارہ سارا انقلاب کے تصور بھی ہے اور کتابیں بھی الگ سے موجود ہیں جو ہم نے شائع کی. سب لوگ پڑھے نہیں ہو سنی سنائی باتوں پہ جو ہے، اور نہ یعنی ہماری بات پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی ذرا غور و فکر کر لیں جو جن باتوں پہ لکھ رہے ہیں. تو انقلاب تو ایک لفظ ہے، تو اصل چیز لفظ نہیں ہے، اصل چیز مان ہے. یعنی نماز جو ہے کوئی اسلامی اصطلاح ایسا تو نہیں ہے، یہ تو یعنی مجوسیوں کی عبادت کا نام تھا. یہ خدا ہے، لفظ خدا یہ بھی فارسی سے آیا خدا. لیکن یعنی نماز جو ہے تقریباً پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں بر صغیر میں تو استعمال ہوتی ہے، افغانستان میں استعمال ہوتی ہے، ایران میں استعمال ہوتی ہے، ترکی میں استعمال ہوتی ہے. یہ تو مجھے پتا ہے، جو نہیں پتا وہ تو اصل چیز اصطلاح نہیں ہے. تو انقلاب اور یہ انقلاب جو ہے اردو کا لفظ ہے، آیا عربی سے. عربی میں اس کا مطلب جو ہے بالکل مختلف ہے. انقلاب ینقلب کا مطلب یہ ہے پلٹ جانا کسی چیز کا. ظاہر انقلاب کے معنی میں پلٹ جانا شامل ہے، لیکن صرف پلٹ جانے کا تو انقلاب نہیں کہتے، اور نہ خود چیزیں جو پلٹ جاتی ہیں ان کو انقلاب کہتے ہیں. اسی طرح انگریزی کی جو اصطلاح ہے ریولوشن، یہ ریوالونگ سے ہے، گھومنا، ریوالو کسی چیز کا گھومنا. تو لفظ ریولوشن کا مطلب تو گھومنا ہے، ریوالو اراؤنڈ، اسی سے ریولوشن آیا ہے. تو اصل تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اصطلاح کہاں سے ہے. تو انقلاب کے جو معنی ہیں اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ تصورات شامل ہیں. تغیر، مکمل تبدیلی اور ہر سطح پہ تبدیلی. اسلام کے مطابق، اسلام کے نقطۂ نظر تو نہیں کہتا، اسلام کے منہاج کے مطابق، یہ اسلام ہے. اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ فرد کی مکمل تبدیلی، یعنی اسلام کے رنگ میں رنگ جائے وہ صفات اللہ. دوسری یہ ہے کہ معاشرہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائے اور ریاست اسلام کے رنگ. ادخلوا فی السلم کافہ کے عمومی معنی میں یہ چیزیں شامل ہیں.
تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں پہ الگ الگ کام ہو یا ان میں سے بعض پہ کام ہو تو اس کو ہم اصلاح کہتے ہیں. یہ مکمل تبدیلی ہے ہر سطح پہ. جو تہذیبی تبدیلی پر منتج ہو اس کو ہم نے انقلاب کا نام دیا. تو اس میں کون سی چیز ہے جو جس سے آپ کو جو ہے اختلاف ہے یا جس کی یعنی شرعی جواز جو ہے پیش نہیں کیا جا سکتا؟ فرد کو اسلام کے رنگ میں رنگنے سے آپ کو اعتراض ہے یا معاشرے پہ یا ریاست کے یا اس پہ اعتراض ہے کہ ہم سب پہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی ادخلوا فی السلم کافہ کے عمومی معنی میں یہ شامل ہیں اور ہزاروں حدیثیں اور سینکڑوں آیات اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں. تو یہ اس کی اصل بنیاد ہے. اچھا، باقی یہ مکمل تبدیلی کا تصور اور انقلاب کا تصور شروع دن سے موجود ہے ہمارے. یعنی عربی میں جو لفظ ہے اس کا ثورہ یا ثورات، صحابہ کے ثورات جو ہیں آپ کو حدیث میں بھی مل جائیں گے. فقہا کے سورۃ الفقہا بہت مشہور ہے، جس میں جو ہے اصحاب رسول اللہ جو ہے اس کے سرخیل تھے. سورۃ القراء ہماری تاریخ میں مشہور ہیں. اس کی قیادت جو ہے صحابہ کرام نے کی. پھر سورۃ المحدثین فقہا کا میں نے تذکرہ پہلے بھی کر دیا. سورۃ ابن الاشعث، اور اس پہ بہت لٹریچر موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو یعنی تقریباً جو ہے یہ سورات جو ہے ایک مضمون ابھی حال میں شائع ہوا تھا الجزیرہ عربک پہ، جو برا نظار ریان نے لکھا ہے، جو مجاہدین کے شہداء کے خاندان سے ہیں، فلسطینی. اس کی ہیڈ لائن ہے تواصلت 85 سنہ یہ سورات وقادها جلاء الصحابہ والتابعین ودعم اثنان من الائمة الاربعہ. سورات المحدثین لمواجہۃ الطغیان والعدوان. پھر جو ہے سورات جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین، امام حسین اور ان کے اصحاب کا جو سورہ انقلاب ہے وہ تو مشہور ہے ہی. پھر مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اگر تحریر پڑھیں تو ان میں نظام کی تغیر کی بات ہے، فک کل نظام کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی علمیات کی بات کر رہے ہیں اگر اس کو ذرا پڑھ لیتے تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کیا کہیں نمائش کو بسی و حزن اللہ. اس طرح انقلاب کے اصلاح کی اصل واضح کی جائے کہ اسلامی علمیات میں کہاں موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو انقلاب قرار دینے کی ضرورت شرعی کیا ہے؟ یعنی کلی تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں، اور جہاد جو ہے جزوی تبدیلی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کلی تبدیلی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد جو انقلاب ان معنوں میں تھا کہ وہ پورے نظام کے تغیر پہ، یعنی کسی اس میں صلح کی گنجائش نہیں تھی. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو بالکل توضیح کر دی کہ رسول پاک کے زمانے میں ایک زکوٰۃ پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. یعنی ایک کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم ایک رتی بھر بھی دیتے تھے اور وہ نہیں دو گے تو میں تم سے جنگ کروں. اس کا مطلب ہے کہ اقتدار سارا کا سارا یکون الدین کلہ للہ، اقتدار جو ہے سارا سارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے عمراء اور اس کے رسول کے وارثین کے ہاتھ میں آ جائے. تو یہ ان معنوں میں رسول اکرم کا جہاد جو انقلاب ہے. اس میں لفظ آپ کچھ بھی استعمال کریں. کیا انقلاب فرانس اور انقلاب روس وغیرہ کے تناظر میں انقلاب کی اصطلاح مغربی نہیں ہے؟ انقلاب کی اصطلاح مغربی نہیں ہے. وہ انقلابات مغربی تھے. وہ کس چیز کے لیے انقلاب تھا؟ ہمارا انقلاب یہ ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، اور ان کا انقلاب یعنی فرانس کا انقلاب یہ تھا کہ دین جو ہے وہ سارا کا سارا انسان کے لیے ہو جائے. اور
دین جو ہے سارا جو ہے وہ انسان پرستی کے انقلاب تھے، اور رسول پاک کا انقلاب جو ہے وہ خدا پرستی کے انقلاب تھا. تو یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اور روس کے انقلاب یہ تھا کہ وہ انسان پر فرانس والوں کے ہاں انسان پرستی کی ایک تعبیر تھی، روسیوں والوں کے ہاں الگ تعبیر تھی. اگر نہیں تو وہ اصول طے کیا جائے کس اصلاح کو مغربی اصلاح کب مانا جائے گا، تاکہ اسلام کا لائقہ لگانے سے پہلے معلوم کریں کہ اس کی اسلامائزیشن کے عمل میں تو مبتلا نہیں ہو گیا. تو منہاج کا مطلب منہاج جو ہے وہ اس پہ جو ہے ہم نے تحریریں کی ہیں. مثلا غزالی منہاج کیا ہے، اس میں عمومی جو میں نے یہاں بتایا کہ کسی بھی تہذیب کا جو ہے عمومی تحفظ یعنی ڈیکنسٹرکشن، اس کے کیا مقاصد ہیں. یعنی انسان پرستی جو ہے یہ ظاہر خدا پرستی کے مخالف ہے، اس کو رد کرتے ہیں، سمجھے نا. تو انسان پرستی کا جو ہے تو عمومی طور پہ بھی، اور پھر جو بھی ہر چیز کو جو ادارے ہیں ان کو لے کے آپ دیکھ سکیں. انسان پرستی کا جو ہے اسلام کو نہیں اسلامی آتا، لیکن تغیر جو ہے وہ مغربی اصطلاح نہیں ہے. تغیر تو ایک انسانی ایک عمومی حقیقت ہے، اور مکمل تغیر بھی کوئی مغربی اصطلاح نہیں ہے. اور نہ مطلب روسیوں اور فرانسیسیوں نے انقلاب کا لفظ استعمال کیا. یعنی فرانسی زبان میں ریولوسیون استعمال ہوا، اور اب روسی زبان میں مجھے نہیں پتا ریولوسی یا کیا، اب مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں روسی زبان نہیں آتی مجھے. اور انقلاب تو ظاہر ہے نہ مغربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں سورہ صحابہ کرام کے زمانے سے استعمال ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ یہ تو اس لیے یہ نہیں انقلاب جو ہے ایک عمومی چیز ہے، مغربی چیز نہیں ہے. اس کو اسلامیات تو نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو تغیر جو ہے اسلامی بنیاد پہ ہوگا تو وہ اسلامی تغیر ہوگا، غیر اسلامی بنیاد پہ ہوگا تو غیر اسلامی مقاصد کے لیے ہوگا تو غیر اسلامی مقاصد. یہ اصول فقہ میں پڑھائے جاتی ہیں ساری چیزیں، تو آپ پڑھ لیجئے. لیکن یہ کہ انسان پرستی جو ہے وہ خدا پرستی کی ضد ہے، اور ازداد جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ جب ان کا وہ تیسرا جو ہے یعنی الٹرنیٹو نہ ہو تو وہ نہ جمع ہو سکتی ہیں نہ اٹھ سکتی. ہاں اٹھ سکتی ہیں اگر ان کا کوئی تیسرا الٹرنیٹو، لیکن جمع تو نہیں ہو سکتی. اور عمومی جو ہمارا جواب ہے انقلاب کے لیے، اور اصلاح کافی نہیں ہے، اس کی جواب بھی ہم نے کئی بار دیا ہے. اور اس کا جواب جو ہے اصول فقہ میں اور فقہ میں اسلامی علمیات میں موجود ہے. اس کی بنیاد میں بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ جو شرعی احکام ہیں ان کے، جیسے کہ امام شاطبی اور دوسرے اصولیوں نے فرمایا، دو پہلو ہوتے ہیں. ایک حکم شرعی اور دوسرا واقع، سچویشن جس کو. اور جب آپ شرعی حکم لگاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں لازم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکم شرعی کے فہم اور واقع کا فہم. فہم واقع، فہم حکم شرعی. اور تیسری چیز جو اس میں لازم ہے پھر اس کا اطلاق، میننگ اپلیکیشن، اس کو اپلائی کرنا واقع ہے. تو جو تہذیبی تغیر ہے اس سے بڑا تو واقعاتی تغیر کوئی نہیں ہو سکتا. تہذیبی تغیر اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ تہذیب. اور اس تہذیب کی نیچر ایسی ہے، فطرت ایسی ہے، اس لیے کہ وہ کلی ہے. وہ یعنی ہر تہذیب ایسی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہندو تہذیب ایسی نہیں ہے، تو اس لیے مطلب ہندو معاشرے میں جو ہے اسلام جو ہے اس کے ساتھ رہ سکتا تھا اور رہا. یعنی اور آپ دعوت کا کام کر سکتے تھے. آپ کو یہاں ہندو معاشرے کو جو ہے
میں انقلاب لانے کی سچ کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کے اندر. لیکن مغربی تہذیب جو ہے، یعنی میں مغربی تہذیب کی کلیت ہے، اس میں وہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیتی ہے. اور پھر یہ نہیں آپ کو آزادیاں بھی دے گی، لیکن وہ اپنے احاطے کے اندر ہی دے گی جو بھی آزادیاں دے گی. مطلب وہ اس لحاظ سے وہ اسلام سے اس کا مزاج ملتا ہے. یعنی صرف یہ ہے کہ اسلام ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، وہ ہے صبغۃ الشیطان. تو یہ واقعہ بدل گیا. اس لیے مطلب یہ ہے کہ کلی تغیر کے بغیر جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ اسلام غالب نہیں آئے گا، بلکہ اسلام یعنی اس کا دفاع بھی ممکن نہیں ہے. اور اسلام کا غلبہ آپ کہیں فرض کفایہ ہے، لیکن دفاع تو فرض عین ہے. تو یہ شرعی عمومی شرعی جواب ہے انقلاب کا. تردید مغرب کے اصول موضوع اگر اسلامی علمیات کے رہنما تو سلسلے میں ہجوم کا لیتا ہے کہ کیا تردید سے کیا مراد ہے، اہل مغرب کی تردید کا کیا مقصد ہے، تردید مراد مسلمان ہے یا مغرب یا مسلم، اہل مغرب پر قرآن کی تردید ادھر منتب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وغیرہ. تو تردید مغربیت کے جو عمومی میں نے اصول یہاں بیان کیا. باقی جو ہے آپ مثلا یہ کہ ہمارے جو ہے لٹریچر پڑھ لیں، اس میں ساری یہ چیزیں موجود ہیں. تردید مغرب سے مراد جو ہے سرمایہ داری اور تہذیب جو ہے اس کی تردید ہے، اور اس کے مختلف مذاہب کی تردید ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فرد، معاشرہ اور ریاست جو ہے اس کی تردید ہے. اس کے پہلے مخاطبین تو ظاہر مسلمان ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور اسلام کو اپنے ملکوں میں غالب، اور پھر جو ہے اس کے عمومی دفاع، کیونکہ یہ تہذیب جو ہے عالمی تہذیب ہے. اور کیونکہ ہم دعوت والی تہذیب ہیں تو ہمارے مخاطب تمام لوگ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہود نصارہ کی تردید میں جو آیات شریف آئی ہیں وہ منطبق ہوتی ہیں کسی حد تک، کیونکہ مغربی تہذیب جو ہے یہودیت اور نصرانیت کو مسخ کر کے آئی ہے، اور اس کو مسخ کر کے پلس جو ان کی پیگن ٹریڈیشن تھی ان کو ملا کے، پلس جو عقلی یونانیوں کے زمانے سے عقلی جو ان کے علوم یا ڈسپلن چلے آ رہے تھے، ان یہ تین چیزوں کے مقبوبے سے یہ نام نہاد تہذیب جو آئی ہے وغیرہ. اچھا جی، تو اب البرہان والوں کی مطلب یہ کہ اس پہ جو انگونا حاشیہ لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ یہ بھی بڑا دردناک ہے. ہماری رائے یہ ہے، اب کی رائے کس بنیاد پہ ہے؟ مغربی فکر و تہذیب پر مبنی پر کفر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے جو ہے علاوہ بصیرت بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے ایکچولی مغربی فکر و تہذیب کو جو ہے سمجھا ہے، یا سنی سنائی باتوں بھی ہو سکتی ہے. تو لگتا ہے یہ سنی سنائی پہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آگے آیا ہے، لہذا اس کے سب تصورات اور ادارے بر مبنی کفر ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ پورا ایک کوئی صاحب علم آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا، لہذا یعنی therefore یہ کنکلوژن نکلتا نہیں ہے اس قضیے سے کہ ایک چیز عمومی طور پہ کفر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کفر ہے. یہ یعنی ناممکن ہے، مجرداً بھی ناممکن ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں تو ناممکن ہے، کیونکہ جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں اس کا جو تجسیم ہے وہ ہمیشہ جو ہے ناقص ہوتی ہے، کیونکہ آئیڈیاز کی تجسیم جو ہے آئیڈیاز کے مقابلے میں ہمیشہ جو ہے اس میں ایک فرق رہتا ہے. There's always a difference between ideals and reality. تو مغربی فکر و تہذیب جو ہے کفر اس لیے ہے کہ وہ انسان پرستی اس کا کلمہ ہے، اور انسان پرستی کی جو اصل شکل ہے وہ آزادی ہے، اور آزادی کی جو تجسیم ہے سرمایہ، اس لیے اس کو ہم سرمایہ داران تہذیب کہتے ہیں، اس لیے ہم کفر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سب ادارے مبنی بر کفر ہیں. مبنی بر کفر ہوں بھی، یعنی وہ کفر کے سروس میں ہے، خدمت میں ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آپ کفر کی سروس سے نکال سکتے ہیں وغیرہ.
بس اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کفر جو ہے وہ ظلمت ہے، وہ حق کو چھپاتا ہے. ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ کفر جو ہے ظلم ہے. ظلم ان معنوں میں ہے کہ ظلم کا مطلب ہے وضع شے فی غیر محل ہی، کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہیں. کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں. ان معنوں میں کفر ظلم ہے، اور مغربی تہذیبی دیگر کفریات کی طرح ظلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور کفر جو ہے ان معنوں میں کوئی چیز تخلیق نہیں کرتا، نئی چیز نہیں لاتا، وہ چیزوں کو جو ہے پرانی چیزوں کو دہراتا ہے، اور جو پرانے کفر کو دہراتا ہے، یعنی مطلب انسان پرستی ایک قسم کا شرک ہے. اور دوسری چیزیں جو ہوتا ہے ان کو فی غیر محلی ہی رکھ دیتا ہے، یعنی ظلم کرتا ہے، چیزوں کو تخلیق نہیں کرتا، ان کو اس جگہ رکھ دیتا ہے اس کا مقام نہیں. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ اور سرمایہ داری خاص طور پہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتی، پیراسائٹک ہے. مثلا دولت جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی، اس نے کوئی دولت تخلیق نہیں کی. سرمایہ دولت یہ وہ یعنی پیراسائٹک ہے، یعنی پیراسائٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سب تو پھیلی واللہ عالم پیراسائٹک ہے. دولت جو ہے سرمایہ دار نے تخلیق نہیں کی، یہ اس کو دولت کو غصب کرتے ہیں اور سرمایہ بنا دیں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ استعمار جو ہے بنیادی طور پہ لوٹ مار کا نام. یہ اب ہندوستان میں یہ لوگ آئے تو ہندوستان جو ہے کوئی بڑا دولت مند ملک تھا، ساری دولت لوٹ کے چلے گئے. اور آج بھی ہندوستان جو ہے اس مقام پر یعنی برصغیر جو ہے پوری سائنسی ترقی جس کے واولے آپ میں جاتے ہیں کے باوجود اس کا اشرہ شیر بھی نہیں ہے جو دولت اس وقت تھی جب انگریز آئے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ پورے امریکہ کا جو بر اعظم ہے اس کو لوٹ مار کیا، اور افریقہ کی تو آج تک لوٹ مار کر رہے ہیں. تو یہ پیراسائٹک ہے، یہ خود کوئی چیز تخلیق نہیں کرتی، چیزوں جو پہلے تخلیق ہے ان کے ساتھ ظلم کرتی ہے. ان معنوں میں مطلب فرد اس نے تخلیق نہیں کیا، معاشرہ اس نے تخلیق نہیں کیا، ریاست اس نے تخلیق نہیں کیا، دولت اس نے تخلیق نہیں کی. اس کو جو ہے اس کو سرمایہ بنایا، اور سرمایہ بنانے کے لیے اس کے سرمایہ دارانہ ادارے جیسے بینک وغیرہ اور پرانے جو ادارے تھے ان پہ قبضہ کر لیا اور ان کو جو ہے اپنے رنگ میں رنگ دیا. اس لیے مطلب یہ کہنا کہ ہر مغربی تہذیب کفر ہے یہ تو برحق ہے، لہذا اس کے سب تصورات ادارے مبنی بر کفر ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ان کے کفر کے دارے جاتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے دو قسم کے تحفہ کی بات کرتے ہیں، ایک کسی تہذیب کے مجموعی ڈی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، مجموعی کلی عمومی، اور پھر جو ہے اس ڈی کنسٹرکشن کے بعد اس کے اداروں کو اس نظام سے الگ الگ کر کے دیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. باقی ان میں سے کوئی ویلیو نیوٹرل نہیں. یہ بے معنی بات ہے کیونکہ ویلیو نیوٹرل کی لفظ سمجھتے ہی نہیں. ویلیو نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ ایک پردہ جو ہے، ویلیو نیوٹرل کا مطلب ایک پردہ، ویلیو نیوٹرل ان معنوں میں ایک انجن آپ بناتے ہیں، وہ انجن رولز رائس کا وہ کار میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہاز میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان معنوں میں وہ ویلیو نیوٹرل ہے، وہ ویلیو نیوٹرل ہے. اس کے برعکس جو ہے مطلب یہ ہے کہ
انسان پرستی ویلیو نیوٹرل نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے، یعنی یا تو نوع کی عبادت ہے، یا اپنی ذات کی عبادت ہے، یا گروہ کی عبادت ہے۔ ویلیو نیوٹرل کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ادارہ جو ہے ویلیو نیوٹرل فی نفسی ہو سکتا ہے، جیسے کہ انجن ہے فار ایگزامپل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسری ویلیو کے اور دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ تو ان معنوں میں جو ہے ایک انجن کو جو ہے آپ کار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جہاز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان پرستی پیسے تھے ایک تصور اور ادارے کے، اس کو آپ دوسری چیزوں میں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا اپنا جو ہے ایک مقصد ہے، اور وہ اب جب آپ استعمال کریں گے تو اس مقصد کو جو ہے اوور رائڈ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا انہیں اسلامی جامع نہیں پہنا ہے، ان کی اسلامائزیشن ممکن ہے، خواہ وہ جمہوریت ہو۔ اب دیکھیں جمہوریت سرمایہ داری سے پہلے کی چیز ہے، 2000 سال پر سرمایہ داری نے جو ہے جمہوریت کو ایک خاص شکل دی۔ تو اس میں مطلب جمہوریت جو سرمایہ داری سے پہلے تصور ہے، اس کا الگ حکم ہے فی نفسی۔ سرمایہ داری کے اندر جو جمہوریت ہے اس کا الگ حکم ہے، اور اس کے مختلف اداروں کا، اس پہ پیچھے بات ہم کر چکے ہیں۔ ریاست جو ہے یعنی مطلب یہ صاحب علم آدمی ہے، کیسے اس طرح کی بات، ریاست جو ہے سرمایہ داری سے پہلے کی چیز ہے، اور ایک اس ریاست کی بنیاد پہ جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست تعمیر کی۔ تو ہم سرمایہ دارانہ ریاست کو رد کرتے ہیں، ریاست کو رد نہیں کرتے، کیونکہ مطلب یہ ریاست کا مطلب رد کرنے کا مطلب ہے آپ قوت کو رد کرتے ہیں، اور قوت کے کنسنٹریشن کو رد کرتے ہیں۔ انقلاب کا مطلب ہے کلی تغیر۔ انقلاب تو لفظ بھی مغربی نہیں ہے، نہ ریاست مغربی لفظ ہے۔ انقلابات جو ہے، ثورات جو ہے سرمایہ داری سے پہلے موجود تھے، اسلام میں موجود تھے، صحابہ کے ثورات ہوئے، فقہا کے قراء کے ثورات ہوئے، ان کی پوری ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ اور تغیر کلی جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت جو ہے آتا ہے۔ تو یہ مطلب آپ مختلف چیزوں کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ مطلب جس کو جو ہے ابہام کی فیلسی جو ہے، سوشلزم جو ہے ایک مذہب ہے، یعنی ایک نظریہ حیات ہے۔ بینکنگ جو ہے ایک مختلف چیز ہے۔ بینکنگ اب یہ بینکنگ کا رول سرمایہ داری میں کیا ہے؟ بینکنگ سرمایہ داری سے پہلے موجود نہیں تھی، اور سرمایہ داری کے بعد بھی موجود نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ سرمایہ داری سے ٹرانزیشن میں کیا بینک، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کو رد کرتے ہیں، حالانکہ جمہوریت کے اندر رہ رہے ہیں، ریاست کو رد کرتے ہیں، ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، اس ریاست کو مانتے بھی ہیں، اس کی جنگوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور بینکنگ کے بھی اندر رہ رہے ہیں، اس پہ چلتے بھی ہیں، اور ساری جو اسلامی ریاست کھاتے ہیں ان میں بھی بینک موجود ہے۔ جیسے مطلب ہے بینک ایک ایسی چیز ہے جو گو کے سرمایہ داری کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ کہ جب تک سرمایہ داری کو آپ اوور کم نہیں کریں گے بطور نظام کے پوری دنیا میں، اس سے تو اس ٹرانزیشنری پیریڈ میں آپ وہ کیا چیز ہوگی کہ آپ بینکنگ کو بطور ادارہ استعمال کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ سرمایہ داری کے سروس میں نہ ہو، اسلام اور آپ کے مقصد کے سروس میں ہو جس حد تک ممکن ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے مفر ممکن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل تو اس کی ایک شکل جو ہم نے کہا کہ اب جو ہے بینکوں کو نیشنلائز کریں، تو اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں آپ اس کو جو سرمایہ داری کے سروس میں ہے اس کو رفع کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ایک پیراڈائم کی اصطلاحات کا دوسرے پیراڈائم کے ذریعے ترجمہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ عمومی بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ممکن نہیں؟ اور پیراڈائم یعنی پیراڈائم اگر مغرب کو پیراڈائم مان ہی لے تو مطلب یہ ہے کہ انقلاب تو اس کی اصطلاح نہیں ہے، نہ ریاست اس کی اصطلاح ہے، محض اسلامی ٹچ دینے سے وہ اسلامی نہیں ہوتا۔ اسلامی ٹچ نہیں دے رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی ریاست قائم کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ قوت اور اس کے منسلک ادارے جو ہے وہ اسلامی معاشرے اور فرد کے خمیر سے اٹھیں اور اس ریاست پر حاوی ہو جائیں جو موجود ہے. اس یہ صرف ٹچ نہیں ہے. یہودیت نصرانی قرآن کے واضح طور پر کئی جگہ کفر کہا گیا، ٹھیک ہے، اور مغربی فکر بھی اپنی فکری منابع ہے، ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم، امپیریسزم وغیرہ کی وجہ سے مبنی برخور. اب دیکھیں نا، ہیومنزم تو کفر و شرک ہے کیونکہ وہ انسان پرستی واضح شرک ہے. سیکولرزم جو ہے موجودہ تہذیب سے پہلے بھی موجود تھا، یعنی سیکولرزم کی کئی قسمیں ہیں، تو اس میں وضاحت کی، یعنی سیکولرزم کا وہ مقام نہیں ہے جو ہیومنزم کا. لبرلزم جو ہے وہ ہیومنزم کی ایک اب کہنے مذہب ہے یا آئیڈیالوجی. سرمایہ داری، اب سرمایہ داری جو ہے آپ اس کو بطور معاشی نظام کی بھی لے سکتے ہیں اور تہذیب کے، ان دونوں کے الگ مقامات ہیں. اور امپیریسزم جو ہے ایک منہا آ جائے. تو ان سب جو تصورات ہیں ان کو جنہوں نے ایک ہی طرح لپیٹ لیا اور کفر کہا ہے، ان میں کفر اور شرک تو ظاہر ہے ہی، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں جو ہے ان کے مراتب ہیں، اس لیے مطلب ہمارے ہاں اس پہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے ہمارے فقہ میں. ایک چیز حرام ہے، ایک شرک ہے، ایک مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ ہے. ہر چیز کو ایک چیز اس میں کھیلنا جو ہے یہ ویسے سمجھ، لہٰذا وہ دونوں کفر ہیں، ان کو اسلام میں ضم کیا نہ ان کے اسلام کے ساتھ تلفیق کی جا سکتی. تو مطلب یہ ایک غیر علمی بات ان معنوں میں ہے کہ ہر چیز پر جو حکم لگایا جاتا ہے اس کی ماہیت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے. وہ عمومی ایک سارے جو چیزیں ہیں ان میں فرق کو ملحوظ رکھے بغیر ان کو ایک حلے میں لپیٹ دینا اور اس پہ کفر اور شرک کے جو ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ نہ اسلامی فقہ کا طریقہ کار ہے، نہ اصول فقہ کا طریقہ کار ہے، نہ مطلب یہ ہے اس کی کوئی علمی حیثیت ہے. اچھا جی، آخر میں کیا لکھنا ہے؟ نمبر 51. یہ محض علمی بحث نہیں ہے، اس سے اگر اجتہاد کہا جائے تو بھی اس کے اجتہاد کا غلط ہونا عملاً ثابت ہوگا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ سے پاکستان میں اسلام نہیں آیا، عملاً مغربی اقدار غالب آ گئی ہیں. اسلامی بینکنگ اور کنونشن میں ہمیں اصولی طور پر ڈاکٹر عثمان صاحب کی موقف سے اتفاق ہے، یعنی مطلب جہالت اور جہل مرکب کو مطلب یہ ہے کہ توثیق کر رہے ہیں. تو نجات پرورتن کے ان کے عامر کراچی کے بزرگ دانشور ڈاکٹر صاحب ان کے خیال ہوا صحیح وجہ سے جواب دے کے مطمئن کریں. مطلب ہمیں ڈاکٹر صاحب کو جواب دینے کی نہ ضرورت ہے، اپنا مطلب یہ ہے کہ ذہن صاف کرنے کے لیے. اور یہ بالکل مطلب یہ ہے کہ مبنی پر ڈاکٹر عثمان صاحب کی تحریر جو ہے بڑی افسوسناک ہے، یعنی کم علمی کی وجہ سے اس میں جو اور برہان نے اس پہ مطلب یہ ہے کہ اپنے دستخط ثبت کر دیے ہیں. تو یہ مطلب یہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين آمين يا رب.